ویلکم ٹو آور چینل گلیکسی اسٹوریز۔ آج جو کہانی ہم لے کر آئے ہیں وہ کافی خوفناک ہونے والی ہے، تو چلیں کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ میرے نانا ابو نے آج سے تقریباً 30 سال پہلے کھنہ پل قبرستان، جو کہ بہت بڑا ہے، سے تھوڑی دور اپنا گھر بنایا تھا۔ تب وہ گھر بالکل ٹھیک تھا، یعنی کہ جنات وغیرہ نہیں تھے اس میں۔ گھر کافی بڑا تھا، 5 بڑے کمرے، 2 سٹور، 1 کچن، 3 واش روم، 1 پکا صحن، جبکہ اس کے ساتھ 1 کچا صحن بنایا تھا، جبکہ چھت پر صرف 2 کمرے اور 1 واش روم تھا۔ گھر کافی بڑا تھا۔ جب گھر بنے 4 سال ہو گئے تو نانا ابو نے کچے صحن میں ایک کنواں کھدوایا، لیکن کچھ عرصہ بعد پانی سوکھ گیا تھا۔ تب نانا ابو نے کنواں بند کروا دیا، لیکن کنواں بنوانے کے بعد سے ہی گھر میں جنات کی موجودگی کا احساس ہونے لگا۔ میرے 3 ماموں اور 1 خالہ ہیں۔ ان سب نے اور نانا نانی نے گھر میں بہت دفعہ جنات کی موجودگی کو محسوس کیا، لیکن تب تک کسی کو جنات نے ڈرایا یا نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ میرے بڑے ماموں کی شادی ہوئی تو مامی نے بھی کچھ غیر معمولی چیزیں محسوس کیں۔ نانا ابو نے کنواں بند کروا دیا۔ ایک دن میری نانی امی نے ایک کمرے میں آٹے کی بوری رکھی۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلنے لگی، وہ آٹے کی بوری خود بخود کمرے کے دروازے کے پاس آ گری۔ وہ بوری اپنی جگہ سے تقریباً 10 فٹ دور جا گری۔ میری نانو ڈری نہیں، بلکہ واپس اسی جگہ بوری رکھ آئیں۔ میری نانی امی اور نانا ابو دونوں گاؤں کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے گاؤں میں بہت بار اس طرح کی چیزیں ہوتی دیکھی ہیں، اس لیے وہ ڈرتے نہیں ہیں۔ اس کے بعد گھر کے ہر فرد کے ساتھ کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا رہا۔ میرے بڑے ماموں اور مامی چھت پر رہتے تھے۔ ایک دن میرے چھوٹے ماموں نے مامی کو ڈرانے کے لیے دور سے چھوٹا بھالو مارا۔ وہ مامی کے پاؤں پر لگا، لیکن مامی کچھ کہے بغیر ہی کمرے میں چلی گئیں۔ ماموں سیڑھی سے اترنے لگے تو دیکھا کہ مامی نیچے سے اوپر آ رہی تھی۔ ماموں ڈر گئے اور مامی کو بتایا کہ ابھی وہاں انہوں نے کسی کو بھالو مارا تھا۔ مامی ماموں کے ساتھ کمرے میں جا کر دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا، لیکن وہ بھالو وہیں پر پڑا تھا۔ ماموں بتاتے ہیں کہ اس رات وہ سو نہیں سکے، کیونکہ کوئی چیز بار بار ان کے پاؤں پر لگتی۔ وہ اٹھ کر دیکھتے تو کوئی نہ ہوتا۔ وقت گزرتا رہا اور سب ماموں اور خالہ کی شادی ہو گئی، لیکن سب کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہوتے رہے۔ کزن لوگوں نے بھی بہت بار سٹور کے ساتھ والے کمرے میں کسی عورت کو دیکھا ہے، جس نے ایک چھوٹے بچے کو اٹھا رکھا ہوتا تھا۔ جب وہ کسی بڑے کو اس جگہ لاتے تو وہاں کوئی موجود نہیں ہوتا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جنات کسی نہ کسی طریقے سے اپنی موجودگی کا احساس دلاتے رہے۔ اب تو سب کو یقین ہو گیا تھا۔ میرا نانا چھت پر سوتے تھے، گرمیوں میں باہر کھلے آسمان کے نیچے سوتے۔ ان پر 2-3 دفعہ کسی چیز نے حملہ کیا، ان کی مچھردانی اکھاڑ دیتی۔ نانا چارپائی کی ایک طرف کلہاڑی رکھتے تھے۔ وہ فوراً کچھ پڑھتے اور کلہاڑی اٹھاتے، لیکن ہر دفعہ وہ یہ دیکھتے کہ وہ چیز سائے کی صورت میں ہوتی تھی، اور وہ چیز فوراً گھر کے پیچھے باغ میں چھلانگ مار دیتی۔ نانی کسی عورت کے کہنے پر ایک خاتون کے پاس گئیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ جنات اس بند کنویں میں رہتے ہیں، اور آپ کو وہ اس لیے تنگ کرتے ہیں کہ آپ وہ گھر چھوڑ کر چلے جائیں۔ نانا ابو اور نانی امی نے فیصلہ کیا کہ وہ یہ گھر بیچ دیں گے۔ جب گھر بیچنے کی بات سب کو بتا دی تو اس کے بعد رات کو صاف نظر آتا کہ چھت پر بنے کمرے کی چھت پر کوئی بیٹھا ہے، اور اس بات کی تصدیق ساتھ موجود دوسرے گھر کے لوگوں نے بھی کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ کی چھت پر جو کمرے بنے ہیں وہاں کوئی عورت بیٹھی ہوتی ہے، اور تہجد کے وقت ہم سب نے اس کو دیکھا ہے۔ ایک بار خالہ اور ان کی بیٹی چھت پر سو رہی تھی۔ ساتھ والے کمرے میں نانا ابو اور نانی امی بھی تھیں۔ خالہ پانی پینے کے لیے اٹھی تو جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی، کمرے کی چھت پر سے کسی کے پاؤں لٹکتے ہوئے نظر آئے۔ وہ ڈر گئیں اور فوراً نانی امی کو جا کر جگایا، لیکن جب باہر آ کر دیکھو تو کچھ بھی نہیں تھا۔ خیر، کچھ عرصے بعد گھر بک گیا اور اس گھر سے جان چھوٹ گئی۔ اگر آپ کے پاس بھی اچھی خوفناک کہانیاں ہیں اور آپ انہیں سب لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں تو ہمیں ہماری جی میل یا واٹس ایپ نمبر پر اپنی کہانی بھیجیں، اور ہم سب لوگوں کو آپ کی بھیجی گئی کہانی سنائیں گے، آپ کے نام کے ساتھ۔ جی میل اور واٹس ایپ نمبر ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ تھینک یو۔ آئی ہوپ آپ کو آج کی سٹوری پسند آئی ہوگی۔ اگر سٹوری پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔